السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درج دہم مضمون ہے اردو اور سبق ہے اقبال اور انسانیت۔ یہ مضمون لکھا ہے خواجہ غلام السعیدین نے۔ میں ہوں آپ کا مدرس طارق احمد ملک۔ تو آئیے آج کا یہ درس شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقبال کے بارے میں اور اقبال کے حوالے سے انسانیت کے بارے میں خواجہ غلام السعیدین نے کون کون سی باتیں کہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی کتاب درسی کتاب اپنے سامنے رکھی ہوگی اور ساتھ ہی میں آپ نے ضرور قلم اور کاپی بھی سامنے رکھی ہوگی۔ آئے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سبق اقبال اور انسانیت۔ پیارے بچوں، اقبال اور انسانیت جیسا کہ اس مضمون کا آج ہمارا نام ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے علامہ اقبال کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں مصنف کن باتوں کا اظہار کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس کی قرأت کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ قوم، نسل، رنگ، ذات پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑی کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو ہم نسلی امتیاز، قومی امتیاز، رنگ کے حوالے سے ایک دوسرے میں بھید بھاؤ کرتے ہیں اور ذات پات کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے ہم جب بھید بھاؤ کرتے ہیں، ہم ایسے خیالات ذہن میں رکھتے ہیں میرا ملک زیادہ اچھا ہے دوسرے کے ملک سے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور یہی اختلاف بعد میں کیا ہوتا ہے، نفرت کا سبب بن جاتا ہے اور دیواریں اس کے ذریعے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو زندگی کا حسین نقشہ ہوتا ہے اسے تہس نہس ہم ہی کرتے ہیں، اسے ہم تہس نہس کرنے میں کوئی کسر چھوڑ نہیں رکھتے۔ ان کا کلام یعنی اقبال کا کلام، ان تمام بتانے بے فیض، یہاں اوپر جو بھی چیزیں کہی گئی یہ کچھ بت ہے، ہم قوم پرستی، نسل پرستی، رنگ کے یعنی قوم پرستی یا ہمارے پاس ہے یہ نسل پرستی، ہم اکثر ایسے بت پال لیتے ہیں۔ اس طرح میں سفید ہوں، میں کالے کو عزت کیوں کروں، یا میں اعلیٰ ذات کا ہوں، میں ادنیٰ ذات والے سے کیوں بات کروں، یہ وہ تمام بتانے بے فیض ہے۔ ان کو علامہ نے بتانے بے فیض کہا ہے، یعنی وہ بت جو کسی کا بھلا نہیں کرنے والے۔ ان کے خلاف اقبال نے ایک مسلسل جہاد کا اعلان کیا ہے، یعنی ان کا کلام ایک مسلسل جہاد ہے، ایک مسلسل کوشش ہے، ایک مسلسل محاذ ہے۔ جیسے رنگ و نسل کلیسا جن کو ابتدا میں تاریخ کی تحریکوں نے تراشا یعنی بنایا اور بعد میں قوت اور اختیار کے ناپاک پجاریوں نے اپنے ذلیل مقصدوں کے لیے استعمال کیا۔ اقبال کو جیسا لگتا ہے کہ دنیا میں جو بھی منافرت ہے وہ رنگ و نسل کی وجہ سے ہے، یا کچھ لوگوں نے کلیسا میں بیٹھ کر فتوے جاری کیے، انہوں نے نفرت کے بیج بوئے۔ علامہ اقبال نے اپنی مثنوی اسرار خودی، یہ ان کی مثنوی ہے اسرار خودی، فارسی میں لکھی گئی ہے کہ دیباچے میں صاف صاف کہہ دیا ہے۔ دیباچہ وہ پہلا والا تعارفی نوٹ ہوتا ہے جو کسی بڑی نظم یا بڑی کتاب کے شروع میں دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ
کوٹ: میری مثنوی کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، میں دراصل ایک بہترین انسانی سماج کی تلاش میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن اس تلاش میں ایک ایسے سماجی نظام کو کیسے نظر انداز کر دوں جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نسل، ذات پات اور رنگ کے فرق کو ایک قلم مٹا دے۔ تو یہاں بہترین بات کہی ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے دیباچے میں کہ میں ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں۔ علامہ اقبال اسلام کی تشہیر نہیں کرتا بلکہ ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں ہے، مگر جب وہ اس کے لیے کچھ نسخے ڈھونڈتا ہے وہ قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتا ہے اسلامی تعلیمات کو، جہاں نسل پرستی، ذات پات اور رنگ کے حوالے سے جو بھی تفرق ہے اسلام نے ان کو مٹانے کی نہ صرف وکالت کی ہے بلکہ عملی نمونے بھی دکھائے ہیں۔ اقبال نے بڑے دلکش پیرائی میں جا بجا اس دل و دماغ کے انسان کی تصویر کشی کی ہے جو ان مصنوعی اختلافات کو دور کر کے انسانی وحدت کی حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ان شعروں میں بظاہر شاعر نے اپنے مزاج کی تصویر کھینچی ہے، لیکن دراصل ان میں ہر شریف، روادار، فراغ دل انسان دوست کے خد و خال نظر آتے۔ جو نیچے دیے گئے اشعار ہے، بظاہر علامہ اقبال نے اپنے مزاج کی تصویر کشی، جو اس کی طبیعت میں جو اصول موجزن ہیں، جو جذبات موجزن ہیں، بظاہر انہی کی تصویر کشی کی ہے، مگر یہ ہر شریف، روادار کہتے ہیں انصاف پسند، اور فراغ دل یعنی دل کشادہ جس کا بھی ہو، اس انسان یا انسان دوست کے خد و خال نظر آتے ہیں، ان میں ایسے لوگوں کے خد و خال نظر آتے ہیں۔ آئیے ان اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، پھکی شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ کتنی خوبصورت شاعری ہے۔ اہل نظر یعنی بصیرت رکھنے والے جو دور کی سوچتے ہیں، وہ بصیرت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہی تازہ بستیاں آباد کرتے ہیں، وہی انسانی بستیاں آباد کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، جب میں تازہ بستی آباد کرنے کی سوچتا ہوں، میری نظر نہ کوفہ کی طرف جاتی ہے اور نہ ہی بغداد کی طرف جاتی ہے۔ کوفہ کی طرف جاتی تو میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتا، گویا میری نظر نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی اور نہ ہی بغداد اور نہ ہی یہ شاہ جیلان کا انتظار کرتی، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی اور نہ ہی شیخ سید عبد القادر جیلانی کی پھکیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، جو فتویٰ دیتے ہیں شہر میں بیٹھے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی تحقیر کرنا، ان کی مذمت کرنا، انہیں نیچا دکھانا، یہ میری مجال کہاں، یعنی میں شہر کے علماء کی تحقیر کروں، یہ میری مجال نہیں، یہ میری ہمت نہیں اور نہیں میرا دستور ہے، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد، میں بھائی اپنی بات کہوں گا کہ میں صرف دل کی کشاد چاہتا ہوں، میں شرح صدر چاہتا ہوں تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں۔ تو
اس کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، نہ فلسفہ چھانٹنے والا جو بھی ہو اور نہیں ملا، اور نہ مذہب کی بات کرنے والے کے ساتھ مجھے کوئی اختلاف ہے۔ یہ دل کی موت وہ اندیشہ نظر و فساد، یہ جو فلسفی ہوتا ہے اس کا دل مرا ہوا ہوتا ہے، وہ صرف تصور کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، تصور کے گھوڑے دوڑانے والا صرف فلسفی ہوتا ہے دوڑانے والا، اور جو ہمارا ملا ہوتا ہے جو بظاہر تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے مگر وہ وہم میں مبتلا ہوتا ہے، وہم النظر کا فسادی ہوتا ہے، اسے اختلاف ہوتا ہے، سوچتا کچھ ہے مگر اندر خدشات نے جگہ بنا لی ہوتی ہے۔ کہ یہ ہیں فاش رموز قلندری، میں نے قلندری کے تمام راز ہیں وہ میں نے فاش کیے، کھول دیے، میں نے کھول دیے قلندری کے۔ یہ علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ فکر و مدرسہ و خانقاہ سے، فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہو آزاد۔ میں چاہتا ہوں کہ جو فکر مدرسہ دیتا ہے یا خانقاہ دیتا ہے اس سے یہ جو ہے ہمارا یہ جو انسان ہے یہ آزاد ہو جائے۔ تو اگر ہم ان اشعار کا اچھے سے اب محاسبہ کریں تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اہل نظر لوگ جہاں بھی ہوں وہ نئی بستیاں آباد کرتے رہتے ہیں اور عقل و دانش کے بیج بوتے رہتے ہیں۔ میں قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے کسی مسیح کی امید میں بیٹھنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہماری قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے نہ کوفہ سے حسین آئے گا اور نہ ہی بغداد سے شاہی جیلان۔ یہ کہہ کر میرا منشا شہر کے مذہبی علماء کی تنقید کرنا نہیں، میری مجال نہیں کہ میں اپنے علماء کی تحقیر کروں، مگر میں جانتا ہوں ہر کوئی اپنا دل مگر میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا دل بڑا کرے، ہر کسی کا شرح صدر ہو۔ شرح صدر سے نبیوں کا بھی کام آسان ہو گیا۔ اور آگے کیا بتاتے ہیں؟ آگے بتاتے ہیں مجھے فلسفیوں اور ملاؤں سے کوئی سروکار نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فلسفی عقل کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور دل کو ویران چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ ملا اندیشوں اور وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ میں نے اپنے طور سے قلندری کے تمام راز کھول دیے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عام انسان مکتب اور مسجد تک ہی اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے بلکہ اصل انسانی سماج میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اس کا چلن ہو جائے۔ وہ یعنی اقبال۔ باوجود فکر کی عظمت کا قائل ہونے کے باوجود، سائنس کی اہمیت تسلیم کرنے کے باوجود، اس کے باوجود وہ فکر کی عظمت یعنی وہ کہتے ہیں کہ سوچ انسان کو، سوچ کی عظمت، سوچ انسان کو اعلیٰ زینوں پر پہنچاتا ہے۔ وہ سائنس کی اہمیت کا بھی خوگر ہے، دل کی دولت کو ہر قسم کی دولت سے برتر جانتے ہیں، مگر علامہ اقبال دل کی دولت کو ذہن کی دولت پر ترجیح دیتے ہیں اور عشق کے جادو کو عقل کی تلوار پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عشق میں زیادہ مزہ ہے، زیادہ طاقت ہے عقل سے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبِ بام ابھی۔ وہ عشق کو فوقیت دیتا ہے عقل پر،
صرف علم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں زندگی سچی مسرت یعنی خوشی، اطمینان یعنی تسلی اور شرافت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ وہ راستہ تو اسے ہیروشیما اور ناگاساکی کی دوزخ تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو یہاں علم کا ہتھیار اقبال نے کہا کہ اسے بہت ہی باریک بینی سے اور اسے بہت ہی عقل مندی سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہی علم ہے جو انسان کو خوشی بھی، اطمینان بھی اور شرافت سے بھی ہمکنار کرتا ہے۔ مگر کبھی کبھار یہی علم اسے گر سکھاتا ہے۔ کون سا گر؟ کہ آئٹم بم بنا دو، یعنی آئٹمی تباہی کے گر بھی سکھاتا ہے، آئٹمی تباہی، کیونکہ علم نے ہی انسان کو کیا کیا ہے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی کی خوبصورت شہروں کو علم کی بدولت ہی انسان نے ہمیشہ کے لیے کھنڈر بنایا۔ اقبال کے انگریزی خطبات میں ایک چھوٹا سا معنی خیز جملہ ہے جو اس بارے میں اس کی بنیادی پوزیشن کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے، اور افراد و جماعتوں کے باہمی تعلقات یعنی رشتوں، تعلقات کہتے ہیں رشتے کو، کے لیے ایک صحیح بنیاد اور صالح اصول کا تعین کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خودی کو قائم رکھنے کے لیے ہم جو بھی کام کریں اس میں ایک اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کہ یعنی ہم اپنی خودی کا احترام کریں۔ یہ ایک ایسا سر ہے جو اقبال کے کلام میں شروع سے آخر تک سنائی دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں خودی کا احترام، خود پسندی نہیں بلکہ خودی عزت نفس ہے۔ علامہ اقبال کے یعنی انسان اپنے مقام کو پہچانے، پھر اس کی عزت کرے، پھر اس کا احترام کرے۔ خودی علامہ اقبال کے لیے خود کو پہچاننے کی اصطلاح ہے، خود کی پہچان اس کی اصطلاح ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں اقبال کے نزدیک خود کو پہچاننے کی اصطلاح ہے، وہ اس کا احترام چاہتا ہے۔ اس عقیدے کی روشنی میں اقبال نے انسان کے بلند مقام کو پہچانا، اسے ایک امید پرور اور حوصلہ آفرین پیغام دیا اور ان راستوں کی جھلک دکھائی جو اس کو ہمدوش ثریا کرتے ہیں، یعنی جو انسان کا مقام زمین سے اٹھا کر ستاروں کی بلندی تک لے جاتا ہے۔ جیسا یعنی ہمدوش ثریا یعنی شانہ بشانہ تاروں کے شانہ بشانہ چلنے کے گر سکھاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر: عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ ایک صالح زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے جو دوسری شرائط قرار دی ہے اس کو ہم نے نہیں اپنایا، یعنی دوسروں کی خودی کا احترام۔ جب تک ہم دوسروں کی خودی کا سچا احترام کرنا نہ سیکھیں، ان کے لیے خیالات و عقائد، خیال کا جمع یعنی یہ جمع دیے گئے ہیں، خیالات، اسی طرح عقیدہ اس کی جمع ہے عقائد، اسی طرح عمل ہے، عمل کی جمع ہے اعمال، کہ خواہ وہ ہم سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو، وہی آزادی نہ چاہیے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب تک ہم رواداری یعنی انصاف کو اپنی کشتی کا بادبان بنائیں تو کشتی کو صحیح یعنی بادبان اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کشتی کو بیلنس کرتے ہیں، کشتی کو توازن بخشتے ہیں۔ ہماری اپنی خودی، جب تک ہم دوسرے کی خودی کا احترام نہیں کریں گے، ہماری اپنی خودی بھی پھل پھول نہیں سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک اونچی اور بے معنی سی رواداری نہ ہو،
یعنی اونچی نچلے درجے کی ایسی رواداری نہ ہو، یعنی بے معنی محمل، یعنی کوئی معنی اس کا نہ ہو۔ رواداری انصاف کو کہتے ہیں جو عقیدے کی کمزوری یا تشکیک یا محض بے اعتنائی سے پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی خودی عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے یا تشخیص اندازے یعنی کمزور اندازے کی وجہ سے یا بے اعتنائی لاپرواہی کی وجہ سے ایسی خودی پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ سچی اور گہری رواداری ہو جو میں اور تو کے فرق کو بلا کر دوسروں کے لیے بھی زندگی کی وہی اچھی چیزیں چاہتی ہے، جو اپنے لیے جو اختلاف کے بجائے ایکتا کی تلاش، یعنی یونین جسے کہتے ہیں، ہم یکجہتی جسے کہتے ہیں، یعنی ایسی خودی یکجہتی کی تعلیم دیتی ہے جو دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھتی ہے۔ جب انسان میں ایک طرف دل و دماغ کی یہ فراغی یعنی کشادگی پیدا ہو جائے اور دوسری طرف وہ اپنے خودی کا احترام کرنا سیکھ لے، جس سے مراد جھوٹا غرور اور انانیت نہیں۔ یاد رکھیے، خودی کا معنی اقبال کے نزدیک جھوٹا گھمنڈ اور انانیت اور خود پسندی نہیں، بلکہ یہ وہ جذبہ ہے کہ خودی ایک ایسی دولت، ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا۔ خودی غیرت ہے، خودی اپنی عزت نفس ہے، اسے کسی بھی داموں بیچا نہیں جا سکتا۔ جب وہ دونوں چیزیں کسی فرد میں جمع ہو جائیں تو اس میں خودی کی وجہ سے خودداری پیدا ہوتی ہے۔ صداقت، دیانتداری اور جرت یعنی ہمت جیسے اعلیٰ صفات انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ جماعت کے رکن کی حیثیت سے ہمدردی، رواداری اور فراخ دلی سے کام لینا سیکھتا ہے۔ یہ چند پیش پا افتادہ روزمرہ کے بول چال کے لفظ ہے۔ یہ چند پیش پا افتادہ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم نے ایسے ہی کچل ڈالا ہے، کچل ڈالے جانے والے الفاظ جو نیچے گرے ہوئے ہیں۔ روزمرہ ہم ان بول چال کے یہ الفاظ ہیں، لیکن مگر در حقیقت ان میں اچھی زندگی کا بید پوشیدہ ہے، ان میں اچھی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آج دنیا میں جس کے اوپر نیستی کے بادل منڈلا رہے ہیں، نیستی یعنی فنا ہونے کے بادل آج دنیا میں جہاں منڈلا رہے ہیں، اور جس کے بیش کرنے کے لیے اس کے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے ہیں، دنیا کا توازن برقرار رکھنے کے لیے دنیا کے بہترین دماغ جدوجہد کرتے ہیں، جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو۔ آج لوگ ایسے کاموں پر وقت صرف کرتے ہیں جو انسان کو مارنے کے سوا کچھ نہ کرتے ہوں۔ لگتا ہے کہ یہ جو قدر ہے، ویلیو جسے انگریزی میں کہتے ہیں، مانو کہ خودکشی کرنا ایک ویلیو بن چکا ہے، کوئی سبق، کوئی پیغام، فکر کی کوئی یاترا، مذہب کا کوئی اصول اس قدر اہم نہیں جتنا سیدھا سادہ پہاڑوں جیسا پرانا، سمندر جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیغام کہ اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو۔ یہ آسان پیغام ہے کہ دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو۔ یہاں اوپر پہاڑوں جیسا، سمندر جیسا، سورج جیسا، گلاب جیسا، یہاں ایک شعری صنعت استعمال ہوئی ہے جسے ہم تشبیہ کہتے ہیں، یعنی گہرائی تو سمندر جیسی، پرانا پن تو پہاڑوں جیسا، روشنی تو سورج جیسی، تو ہنسی مسکراہٹ تو گلاب جیسی، تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی حسد کے جالے صاف ہو جائیں گے، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ ہوتا ہے رنگ
शक्ल सूरत में देख सके, ताकि मोहब्बत धीमी रोशनी और ठंडी हवा बंद गुंचों को फूल बनाए। जो अधखिले फूल है उन्हें गुंचे कहते हैं। ताकि इंसान एक दूसरे का खून पीने के बजाय एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनना सीखें, ताकि इल्म और साइंस की फतहमंदी उन्हें, यानी कामयाबी उन्हें, फतहमंदी कहते हैं कामयाबी, इंसान को जो बेअंदाज़ा कुव्वत बख्शी है, वो इंसान के सेवा के लिए, इंसान की मदद के लिए, तख्लीकी जदोजहद के लिए, ज़िंदगी की गोद को फरागत और खुशहाली और इत्मीनान से भरने के लिए इस्तेमाल हो सके। और यही इकबाल का मरकज़ी पैगाम है। इकबाल ने अपनी शायरी में बहुत सी बातें कही है, बहुत से उलझे हुए मसलों को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने मशरिक़ और मगरिब पर मुसलसल और मुसल्लम और गैर मुसल्लम पर इल्म की अय्यारी, इल्म कहते हैं अय्यारी कहते हैं चालाकी को, और कुव्वत की खतरनाकी पर तनकीद की है। लेकिन मोहब्बत और रवादारी और इंसान दोस्ती का सुर उसकी सारी शायरी में इस तरह गुला मिला है, जिस तरह दिल की धड़कन ज़िंदगी के अंदर बसी हुई है। उनकी सबसे बड़ी आरज़ू यानी तमन्ना ये है, चाहे इकबाल की तमन्ना, कि हर इंसान एक बंदा ये मोमिन बन जाए, बंदा ये मोमिन जिसकी तस्वीर उन्होंने इन दिलकश अल्फाज में खींची है। हाथ है अल्लाह का बंदा ये मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साथ, खाकियो नूरी निहाद बंदा ये मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज, उसकी उम्मीदें कलील उसके मकासिद जलील, उसकी अदा दिल फरेब उसकी निगह दिल नवाज, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जिस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो पाक दिलो पाक बाज। प्यारे बच्चों, हाथ है अल्लाह का बंदा ये मोमिन का हाथ, गालिबो सब पर गालिब, कार आफरीन काम बनाने वाला, काम बनाने वाला, कार कुशा मुश्किलात हल करने वाला, मुश्किल हल करने वाला, कारसाज मामला बनाने वाला। खाकी कहते हैं मिट्टी के बने हुए, मिट्टी से बना है इंसान, और उसमें नूर, अल्लाह का नूर भी शामिल है, यानी इसकी निहाद है। इंसान की जड़ें मिट्टी से हैं और नूर से हैं, और चूँकि नूर अल्लाह से हैं तो जो मोमिन होता है उसमें अल्लाह की सिफतें पैदा होती है। यानी अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह गनी है, तो मोमिन भी बेपरवाह हो जाता है दुनिया की दौलत से। हर दो जहां यानी जो दोनों, हर दो कहते हैं दोनों जहां, दुनिया व आखिरत की दौलत से बेपरवाह, उसका दिल बेनियाज, किसी चीज़ की हाजत नहीं उसके दिल को, वो कम तमन्नाएं रखता है, मगर उसके जो मकासद है वो आला होते हैं। उसकी जो तरीक़े ज़िंदगी है अदा कहते हैं, तरीक़े ज़िंदगी को वो दिल फरेब होती है, यानी दिलकश होती है, और उसकी नज़र जो होते हैं दिल नवाज होती है, नज़र को दवाम बख्शने वाली, खूबसूरत। जब बात करता है तो नरमी इख्तियार करता है, जब जुस्तजू में लगा रहता है तो वो गरम हो जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा मशक्क़त उठाता है। रज़म कहते हैं जंग का मैदान हो या फिर यारों की महफिल हो, तो क्या होता है, पाक दिलो पाक बाज, वो हमेशा अपना दिल पाक रखता है, वो पाकी को पसंद करने वाला होता है। तो किस्सा मुख्तसर ये मोमिन के हाथ की पुश्त पनाही में, ज़रा इसका तर्जमा सुनिए।
مومن کے ہاتھ کی پشت پناہی میں اس کے رب کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ کا ہاتھ تمام امور پر غالب، تمام امور بنانے والا اور تمام مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ مومن کی افزائش مٹی اور نور سے مل کر ہوئی ہے۔ مومن اپنے رب کی صفات لے کر آتا ہے، وہ دونوں جہاں سے بے پرواہ ہوتا ہے اور اس کا دل بے نیاز ہوتا ہے، یعنی وہاں خواہشات کا نمود نہیں ہوتا۔ مومن دنیا سے امیدیں نہیں رکھتا، وہ روشن مقاصد کی تکمیل میں پوری زندگی گزارتا ہے۔ اس کا طریقہ زندگی دلکش ہوتا ہے اور اس کی نظر تسکین اور تسلی سے پر ہوتی ہے۔ جب عام گفتگو میں ہو تو مومن کا لہجہ نرم ہوتا ہے، جب اپنے رب سے محوی گفتگو ہو تو پورے جلال میں ہوتا ہے۔ جنگ کے میدان میں ہو یا پھر اپنوں کی محفل میں، مومن اپنے دل کو بے لگام ہرگز نہیں چھوڑتا اور پاک بازی کا شیوا کبھی نہیں بولتا۔ پیارے بچوں، اقبال کا یہ پیغام نیا ہے، انوکھا نہیں۔ دنیا کے ہر نیک بندے نے، ہر نبی و ولی، ہر رشی اور منی، ولی کہتے ہیں خدا دوست کو، رشی بھی کہتے ہیں خدا دوست کو، منی بھی کہتے ہیں، ہر مصلح اور مصلح یعنی ریفارمر جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اسے ریفارمر، اور فلسفی فلاسفر نے اپنے اپنے انداز میں اسے دہرایا ہے۔ مہاتما بدھ نے ہزاروں برس ہوئے کہا تھا، کوٹ، تم دشمن کو کبھی دشمنی کے ذریعے زیر نہیں کر سکتے۔ زیر کرنا، ہرانا، صرف محبت اور دوستی کے ذریعے اسے فتح کر سکتے ہو۔ یہ ایک ابدی قانون ہے۔ مسیح علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دوستوں اور مخالفوں سے بھی محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کر کے دکھا۔ تو یہ پیغام نیا نہیں ہے، انوکھا نہیں ہے، صرف سچا ہے اور ضروری ہے، اور اس قابل ہے کہ اسے نشر و اشاعت کے تمام ذریعوں سے عام کیا جائے۔ انہی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ شاعری ہے، کسی خلاق فنکار کی شاعری، یعنی خلاق وہ شخص جو تخلیقی اعلیٰ تخلیقی صلاحیتیں رکھتا ہو، تخلیقی صلاحیتیں جس کے پاس ہوں، جو لفظوں میں جادو پھونک سکتی ہے، معنی کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکتی ہے۔ اقبال کو دنیا کے سامنے اس انسانی پیغام کے علم بردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل و دماغ کے انسان، اس کمال کے شاعر، اس بصیرت کے فلسفی آئے دن پیدا نہیں ہوتے، وہ اپنے ملک اور زمانے کے لیے ایک برکت ہوتے ہیں۔ جس طرح طلوع آفتاب کا جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، اور غروب آفتاب کا جلال، گرماہٹ، بزرگی، شان و شوکت، چاند کی رو یعنی کرن، پہلی روشنی اور کہکشاں، ستاروں کا جرمٹ، حسن، بہتے پانی کا ترانہ، سرب فلک، پہاڑوں کی عظمت۔ سرب فلک وہ پہاڑ جو فلک پر اپنا سر اونچا کیے ہوئے ہیں، ہر انسان کی دولت ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، بنائی گئی ہیں، جو ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس طرح گوئٹے یعنی ایک بڑا شاعر، شیکسپیئر ایک بڑا شاعر اور ڈرامہ نگار، کالی داس ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر، حافظ شیرازی ایران کا بڑا شاعر، ٹیگور جس نے گیتانجلی لکھی ہندوستان کا بڑا شاعر، ڈرامہ نگار، اقبال، علامہ اقبال، اس طرح افلاطون اور سقراط یونان کے عظیم فلسفی، لنکن اور مہاتما گاندھی۔ لنکن امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں اور مہاتما گاندھی بابائی قوم۔ ان سب کی
ملکیت ہے، جن کے دل کے تار ان کی حکمت یا شاعری کے زیر و بم کے ساتھ لرزش کر. جس طرح پہاڑ، پانی، جھرنے تمام انسانوں کی ملکیت ہے، اسی طرح یہ عظیم فلسفی، شاعر، مفکر اور عظیم انسان سبوں کے ملکیت ہے، مگر صرف ان کے لیے جن کے دل حکمت کی تلاش میں ہو، جن کی دل کے تار حکمت سن کر، شاعری سن کر، اچھے اقوال سن کر حرکت میں آتے ہوں. وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور انسان کا دل ان کا ابدی نشیمن ہے. ان کے پاس جو ہے وہ زمان اور مکان کی قید و بند میں نہیں رہ سکتے. زمان کہتے ہیں وقت کو، مکان کہتے ہیں کون سا انسان کس ملک کا ہے، وہ مکان ہے. تو ابدی ہمیشہ رہنے والا نشیمن کہتے ہیں گھونسلے کو. تو علامہ اقبال کی شاعری کا اور کچھ مزہ لیتے ہیں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اپنے بھی خفا ہے مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. پرسوز و نظر باز و نکو بین و کم آزار. آزاد و گرفتار و تہی کیسا و خرسند. ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم. کیا چھینے گا گنچے سے کوئی ذوق شکر خند. تو ابلۂ مسجد جانے والا، مسجد میں سیدھا سادہ مسلمان. میں ابلۂ مسجد نہیں ہوں اور نہ میں تہذیب کے گیت گاتا ہوں. مجھے اپنے بھی خفا کہتے ہیں ناراض کو. اور زہر ہلاہل سب سے تلخ، زہر یعنی جو سم قاتل جسے ہم کہتے ہیں، جس کے پینے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا، میں اسے میٹھا نہیں کہہ سکتا. نکوبین نیکی کی تلاش میں نکلنے والا، نکلا ہوا. خوب تر کی جستجو کرنے والا. خرسند، اس طرح یہاں ایک لفظ ہے تہی کیسا خالی تھیلا. خالی تھیلا، تہی کہتے ہیں خالی کو، کیسا کہتے ہیں تھیلا کو، تھیلے کو. خرسند کہتے ہیں شادمان و خوش، شادمان. اس طرح خرم بھی ہمارے پاس لفظ ہے، یہ بھی ہوا خوش، خرم. کیا چھینے گا گچے سے کوئی ذوق شکر. شکر مٹھاس کو کہتے ہیں، کھند ہنسی کو کہتے ہیں. تو قصہ مختصر یہ علامہ اقبال کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں صرف وہی بات کہتا ہوں جسے میں حق سمجھتا ہوں. نہ میں ایک سادہ لوح نمازی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں اور نہ ہی تہذیب و تمدن کا رونا روتا ہوں. میری حق گوئی کی وجہ سے میرے اپنے بھی مجھ سے ناراض ہے اور پرائے بھی ناخوش ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی شہد کہہ کر پکارنے کی بددیانتی نہیں کرتا. میرے اندر ہی درد چھپا ہے. مجھے کھرے اور کھوٹے کی تمیز بھی ہے. میں ہی نیکی کی جستجو میں نکلا ہوں اور میں ہی یہ نعرہ بلند کرتا ہوں کہ مجھ سے کسی کو کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی مجھ سے کسی کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آزاد بھی ہوں اور قید میں بھی. میری تھیلی بالکل خالی ہے مگر میں پھر بھی بہت خوش ہوں. ہر حال میں میرا دل آزاد ہے اور خوش بھی ہے. میرا دل ایک گنچا ہے اور گنچے سے کوئی نہ ہنسی چھین سکتا ہے اور نہ ہی مٹھاس. یہ اقبال جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنے شاعر مانتے ہیں، اس کا یقین ہے، لیکن صرف انہی کا نہیں،
اس کا پیام محبت تو ساری دنیا کے لیے ہے۔ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ شکتی کہتے ہیں طاقت کو، شانتی کہتے ہیں امن کو، یعنی طاقت بھی امن بھی۔ بھگتوں کہتے ہیں پجاریوں کو، عبادت گزاروں کو۔ عبادت گزار جو گیت گاتے ہیں، جو خدا کے گیت گاتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے گیت گاتے ہیں، اس میں شکتی بھی ہوتی ہے، امن بھی ہوتی ہے۔ دھرتی کہتے ہیں زمین کو، باسی کہتے ہیں رہنے والے، زمین پر رہنے والے۔ ان کی مکتی جو ہے یعنی نجات، وہ پریت میں ہے، وہ رب سے محبت میں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہم نے یہ جو اقبال کا جو یہ فلسفہ ہے، اقبال کی جو شخصیت ہے، اس کا ہم نے بھرپور محاسبہ کیا اس خواجہ غلام السیدین کی اس نگارش میں۔ تو اس طرح ہم نے اقبال کا اچھی طرح سے مطالعہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اقبال کی یہ اشعار بھی اور اقبال کا فلسفہ بھی پوری طرح سے سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ خدا حافظ و ناصر۔